بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین، پیارے مشاہدین، آج کے اس درس کے اندر نماز میں جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے پہلے کا نماز کے سلسلے کی جو کڑی چل رہی ہے، نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس میں ہم اس کے پچھلے والے درس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ تشہد میں جب ہم بیٹھیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہو اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر دو تشہد والی نماز ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم تشہد کے لیے بیٹھیں گے پہلے تشہد میں اور آخری تشہد میں تو کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو سلسلہ واری جو دروس چل رہے ہیں، یہ کتاب ہے الدروس الیومیہ من السنن والاحکام الشرعیہ، الدروس الیومیہ من السنن والاحکام الشرعیہ۔ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، مختصر نمازوں، فرض نمازوں کے بعد درس دی جانے والی کتاب ہے۔ اسی میں سے یہ جو دروس نماز کے سلسلے میں آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں، اسی کی آج کی ایک اہم کڑی ہے کہ تشہد کے لیے جب ہم بیٹھیں، چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، اس وقت ہمیں کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تحیات بھی کہتے ہیں، تحیات میں بیٹھنا، تحیات کی دعائیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا اذا صلینا وفی روایت اذا جلسنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا ہم آپ کے پیچھے ہوتے تھے نماز کے اندر، قلنا السلام علی فلان و فلان، تو ہم کہتے فلاں کے اوپر سلامتی ہو، فلاں کے اوپر سلامتی ہو۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدكم، اللہ خود ہی سلام ہے، اللہ کے اوپر سلامتی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تقل، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ سلام یہ مت کہو کہ السلام علی فلان، السلام علی اللہ، بلکہ ان اللہ هو السلام، اللہ خود سلام ہے۔ فلا تقل ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدكم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کیا کہے؟ فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، زبانی عبادتیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو یہ تحیات ہے تشہد میں بیٹھتے ہوئے، جب ہم بیٹھیں گے تو سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب اگر پہلا تشہد ہے، دو تشہد والی نماز ہے، تو پہلے میں صرف یہی دعا پڑھیں گے، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ لیکن جب دوسرے تشہد کے لیے یا پہلا ہی تشہد ہو لیکن آخری ہو، سلام پھیرنے والا تشہد ہو، اس وقت بھی پہلے یہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آگے کی دعائیں جو بیان کی جائیں گی۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام پڑھنے کا یا تحیات پڑھنے کی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی اور بیان فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جب یہ دعا تم لوگ کہتے ہو تو یہ زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان تمام نیک بندوں کو کیا ہے یہ دعا پہنچتی ہے۔
تو یہ بڑی ہی جامع دعا ہے اور اس کا معنی بھی بہت ہی پیارا ہے. جیسا کہ میں نے مختصر میں کہا کہ تمام مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں تمام کی تمام صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا ثم يتخير من المسألة ما شاء، پھر وہ جو چاہے مانگنا چاہے اللہ رب العالمین سے مانگے. آگے بیان کیا جائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اب التحیات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کی دلیل کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اور ہم نے کہا کہ قد عرفنا کیف نسلم علیک، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم یہ جان چکے کہ آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجنا ہے. فکیف نصلی علیک، آپ کے اوپر درود کیسے بھیجا جائے. سلام کا طریقہ تو آپ نے سکھلا دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، لیکن درود کیسے بھیجا جائے، درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھلایا ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. درود ابراہیمی. اس لیے التحیات کے بعد، التحیات للہ والصلوات کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اس کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں سلام پھیرنے سے پہلے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعا سکھلائی، لیکن آج کے درس میں وہ دعا نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ بھی پڑھنا چاہیے. لیکن آج کے جو درس کے اندر، جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ الدعاء بعد التشہد، تشہد کے بعد، التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے. یہاں پہ جو مؤلف نے ذکر کیا ہے وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی تشہد کرے، یعنی تشہد میں بیٹھے سلام پھیرنے سے پہلے، تو تشہد پڑھنے کے بعد، تحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد فلیستعذ باللہ من اربع، تو اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرے. کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. نمبر 1، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. نمبر 1، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، دوسرے نمبر پہ قبر کے عذاب سے میں اے اللہ قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. زندگی کا فتنہ، زندگی کے اندر ابتلا اور آزمائش، عقیدے کی آزمائش، عبادات کی آزمائش، کسی بھی طریقے کی آزمائش سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. موت کے فتنے سے، موت کی سختی سے، سوء خاتمہ سے، ان تمام چیزوں سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا دجال کے فتنے سے، ما من نبی الا وانذر قومه من فتنة المسیح الدجال او من المسیح الدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے اندر اس چیز کو سکھایا، من فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے. تو 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی دعا کے اندر کیا ہے. 2 سطر کی بھی دعا، 2 سطر بھی نہیں ہے، 2 لائن بھی نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یاد نہیں، یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یاد کرنے کی کوشش کیجئے، بار بار پڑھیے، آپ دیکھ کر اس کو بعد میں پڑھتے رہیے. 2 سطر کی بھی دعا نہیں ہے، 2 لائن کی بھی دعا نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ نے پناہ طلب کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنوں سے. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اس کے بعد آپ پڑھ لیے
التحیات آپ نے پڑھ لیا، درود شریف آپ نے پڑھ لیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ دعا آپ نے پڑھ لی۔ اور بہت ساری دعائیں وارد ہیں اس وقت پڑھنے کی، جتنی آپ کو یاد ہیں اس وقت پڑھیے۔ اور وہ ایسا وقت ہے، ایسا ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر بیان فرمایا ثم يتخیر من المسألة ما شاء، اس وقت بندہ جو بھی مانگنا چاہے مانگ لے۔ سلام پھیرنے سے پہلے دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک اہم وقت کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کیا کریں، جو کچھ بھی ہمارے ضروریات ہیں ہم اس کو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ تحیات میں، تشہد میں جب ہم بیٹھیں آخری تشہد میں، تو اس وقت کیا کیا دعا پڑھنی چاہیے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اور یہ تمام حدیثیں، تمام روایتیں جو میں نے پیش کی ہیں، یہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، حیلہ حوالہ نہ کریں، بہانہ نہ کریں، یاد نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے ہم کام محنت کر کے محنت کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں شیخ صاحب یہ دعا یاد نہیں ہے، یہ دعا یاد نہیں ہو رہی۔ کوشش کیجئے، یاد کیوں نہیں ہوگی؟ کوشش کیجئے، یاد ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس لیے گزارش ہے تمام ناظرین سے، تمام مشاہدین سے کہ جو بھی دعائیں، جو بھی چیزیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، آپ اس کو بغور سنیں، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور التحیات میں جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود شریف اللہم صلی علی محمد جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دعا پڑھ لیے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کی سنتیں کیا ہیں، کیسے کہنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم تمام لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن کے عقیدے میں فساد ہے، بگاڑ ہے، عبادات میں فساد ہے، بگاڑ ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا دینی بھائی علی سرور محمد ابراہیم جبیل، سعودی عرب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔